چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ کیف حالکم؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ قرات کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم مل کر پڑھتے ہیں دعا، تو آپ بھی پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حکمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال والاکرام۔ يا ذا الجلال والإكرام، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك نور الله۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ آپ آؤ سیکھیں قرآن میں آج سورۃ التکویر کی آیت نمبر 20، 21، 22۔ کون سی آیتیں ہیں؟ 20، 21، 22۔ یہ تین آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اچھے انداز سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھیں گے، ایک آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ذی قوت عند، ذي قوة عنده، گڈ، ذی العرش مکین، ذي العرش مكين، ذی العرش ذي العرش مکین۔ مكين، اب ایک سانس میں پڑھیں گے، تو تیار رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ ذي قوة عند ذي العرش مكين۔ گڈ، ابھی آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھا، گڈ۔ ذی، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کا یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہو جائے گا، ایک الف کھینچنا ہے۔ قوتن، قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور واو پر تشدید ہے ذرا رک کر، اور قوتن دیکھیں آپ یہاں تنوین کے بعد عین آ گیا۔ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہے، اور آگے ہی دیکھیں اخفا کا قاعدہ، کہ اب یہاں اظہار حلقی ہوا نا، اب عندہ میں نون ساکن کے بعد، نون ساکن ہو یا تنوین، یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں نون ساکن کے بعد دال آ گیا، اب نون ساکن کے بعد دال آ جائے یا تنوین کے بعد دال آ جائے،
جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف ہلکی کے علاوہ یعنی حرف اخفا آئیں، اگر ہلکی آئیں گے تو اظہار ہلکی، حرف اخفا آئیں گے تو اخفا، اور ادغام کے حروف بھی ہوتے ہیں، یرملون بھی آتے ہیں، با بھی آتا ہے، وہ الگ قاعدے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا آ جائیں تو اخفا میں کیا ہوتا ہے، یعنی غنہ کرنا ہوتا ہے، نون کو چھپانا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں غنہ کریں گے ایک الف کا، دال پر زبر ہے، دال کو کھینچیں گے نہیں، یاد رکھنا ہے حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، زبر زیر پیش حرکات ہوتی ہیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ ذل عرشی، ذال کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، اور رشی میں بھی را کو بھی نہیں ہلانا، عین کو جو ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، اور را ساکن ہے، جب کبھی را ساکن سے پہلے زبر آئے را کو پور پڑھیں گے، ذل عرشی، کیا پڑھیں گے؟ ذل عرشی۔ گڈ، شین کو اچھے انداز سے، شین زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ ایک صفت پائی جاتی ہے، صفت تفشی، منہ میں آواز پھیلتی ہے، ذل عرشی، ذل عرشی۔ گڈ۔ مکین میں یہاں پر میم پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے، مگر مکین کاف کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی، یا مدہ بن گیا، اس کو کھینچنا ہے ایک الف، اور وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض، مد عارض کو تو زیادہ کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یہ بھی یاد رکھنا ہے، اور یہاں قاف تھا، اس کا مخرج تھا زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے مل کر، ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ گڈ، زبردست۔ مطاع ثم امین، مطاع ثم امین۔ اچھا پچھلی آیت کو اگر ہم یہاں ملاتے ہیں نا تو یہ بھی ایک قاعدہ ہو جائے گا، اس کو قاعدے کو کہتے ہیں ادغام کا قاعدہ۔ دیکھیں تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے آگے، کیا آیا تنوین کے بعد؟ میم آ گیا، تو یہ قاعدہ بنتا ہے ادغام، ادغام مال غنہ۔ جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے یا واو میم نون، یہ چار حروف آئیں ادغام مال غنہ، لام اور را جو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ادغام ملانے کی صورت میں اس آیت کو اگلی آیت سے جب ملائیں گے تو ادغام مال غنہ ہوگا، اگر وقف کر دیں گے تو پھر ادغام مال غنہ قاعدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب پڑھیں گے تو مطاع ثم امین، گڈ، میم پر پیش ہے، حرکت ہے، بغیر کھینچے ادا کرنا ہے، مگر طا الف زبر طا، الف مدہ، ایک الف کھینچنا بھی ہے۔ اچھا طا موٹے حروف میں سے ایکسٹرا موٹے، اور قرآن کا سب سے موٹا پر حرف کون سا ہے؟ طا، صفات کے لحاظ سے کون سا حرف ہے؟ طا، یاد رکھنا ہے۔ اچھا اس کو موٹا رکھنا ہے، اس کا الف بھی موٹا پڑھیں گے، اور مطاع یہاں غنہ کیا، تنوین، تنوین کے بعد سا حروف ہلکی میں سے آ گیا، نہیں حروف اخفا میں سے، توجہ ہے، حروف ہلکی ہے اخفا ہے، پریشان ہو گئے، سا حروف اخفا میں سے ہے، کیا ہے؟ حروف اخفا۔ یاد رکھنا ہے کہ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی جو کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا یہ آئیں گے تو وہاں پر حروف ہلکی کا قاعدہ، اظہار ہلکی کا قاعدہ ہوگا۔ جیسے یہاں تنوین کے بعد عین آ گیا تھا تو یہاں حروف ہلکی کا قاعدہ تھا، اظہار ہلکی کا قاعدہ۔ اب دیکھیں یہاں تنوین کے بعد کیا ہے، اب آپ اس عین کو دیکھ رہے ہوں گے نا، پریشان ہو گئے، عین کو تو پہلے ہے نا یہ، تو اس کے نیچے دو زیر ہیں، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے، اس کے بعد ہے سا۔ جی ہاں، اس وجہ سے یہاں حروف ہلکی کا قاعدہ نہیں ہوگا، اظہار ہلکی نہیں، بلکہ یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ اگر یہ بعد میں آتا نا، اگر یہاں کوئی بھی حرف ہوتا، عین ہوتا یا کوئی بھی حرف ہوتا، اور نون ساکن ہو یا دو زیر کی دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین والا حرف ہو، اب اگلا حرف اگر حروف ہلکی ہے تو اظہار ہلکی، اور اگر حرف اخفا والا ہے تو اخفا، تو یہاں اخفا والا ہے، اخفا کریں گے، ایک الف کا غنہ کریں گے، ثم میم مشدد۔ اچھا سا کو کلیئر کر کے ادا کریں، سین نہیں پڑھیں گے، میم مشدد آ جائے، نون مشدد آ جائے تو ہمیشہ ایک الف کا غنہ کرتے ہیں۔ ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سما جو ہے آپ دیکھیں سا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، اور میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ نون مشدد ہو، میم مشدد ہو، ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، تو ایک الف کا غنہ بھی کریں گے، سما امین، حمزہ الف نہیں ہے یہ حمزہ ہے، اس کو کلیئر کریں گے، تحقیق سے پڑھیں گے، امین وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض، تو پڑھیں گے مطاع ثم امین، مطاع ثم
गुड। वमा साहिबुकुम وما صاحبكم बिमजनून, بمجنون वमा साहिबुकुम बिमजनून। وما صاحبكم بمجنون गुड। वाव की अदायगी होंठों की गोलाई से, मीम अलिफ ज़र मा अलिफ मद्दा एक अलिफ खींचना है। साहिबुकुम, सौद भी मोटे उरूफ में से, उसके बाद अलिफ आ रहा है, ये भी मोटा हो जाएगा। वमा सौ, मीम का वमा ये बारीक, सौ ये पुर, ठीक है। हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से, हिबुकुम, वमा साहिबुकुम, बा पर पेश, काफ पर पेश, तो होंठों को गोल करके अदा करेंगे। कुम, मीम साकिन के कायदों में से कायदा, देखिए पहले नून साकिन थे, अब मीम साकिन देख नजर आ रहा है। मीम साकिन के बाद आ गया हर बा, जब कभी मीम साकिन के बाद हर दूसरी मीम आ जाए इदगाम शफ़ी, मीम साकिन के बाद बा आ जाए इख्फ़ा शफ़ी, और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए इजहार शफ़ी होता है। तो यहाँ पर होगा इख्फ़ा शफ़वी यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। बिमजनून में बा की ज़ेर को खींचना नहीं है। बिमज, जीम में होगा कलकला, आवाज़ लौट कर आएगी। बिमज, नून वाव पेश नू, वाव मद्दा, फिर वक़्फ़ करने हो जाएगा मद्दे आरिस, तो इसको खींच कर अदा करेंगे। वमा साहिबुकुम बिमजनून। وما صاحبكم بمجنون गुड। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने पारा 30 सूरत तकवीर की आयत नंबर 20, 21, 22, तो 3 आयतें पढ़ी हैं। तवज्जो के साथ आपने सुनी भी होंगी, समझी भी होगी। आइए इन आयतों को मैं पढ़ता हूँ, आपने तवज्जो के साथ सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ी क़ुव्वतिन इन्द ज़िल अर्शि मकीन, मुताअन सम्म अमीन। ज़ी क़ुव्वतिन इन्द ज़िल अर्शि मकीन, मुताअन सम्म अमीन। वमा साहिबुकुम बिमजनून। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपने सूरत तकवीर की 3 आयतें 20, 21, 22 पढ़ी, सीखी, समझी। आइए अब यहाँ मौजूद बच्चों की तरफ बढ़ते हैं कि वो किस अंदाज से हमें सुनाने जा रहे हैं, कवायद बताने जा रहे हैं। मुकाबला हो जाए टीम ए और बी के दरमियान। जी पहला सवाल है टीम ए आपसे, बताइए ज़ी ज़ाल का मखरज है क्या? बता दे ज़रा, ज़रा नहीं बताना, पूरा जवाब बताना है। और हाथ खड़ा है सफ़ान भाई ने, आधा है साद भाई। साद भाई से पूछ लें, साद भाई बता दो। जुबान की नोक और ऊपर के 2 दांतों और नीचे के 2 दांतों के दरमियान वाले हिस्से से। सोच लें। सोच लिया। सोच लिया। हम फिर पूरी आपकी टीम के किसी से किसी से नहीं पूछ रहे, बस आपसे पूछ ले। अगला चलो इधर से देते हैं। चले उबैद भाई क्या कहते हैं? उबैद भाई को माइक दीजिएगा। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदर क्या? आप कह रहे हैं ज़बान का सिरा और ऊपर नीचे के दांतों के किनारे। और साद भाई आपका जवाब गलत हो गया और उबैद भाई का जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। साद भाई गलती हो गई, कोई बात नहीं। चले नेक्स्ट टाइम तैयारी के साथ आएंगे। और टीम बी ने 10 पॉइंट आपके ले लिए हैं। अगला सवाल टीम बी आपसे होगा। मुकाबला सख्त। कुव्वतिन, बताइए कुव्वतिन इंदा। हम पूछते हैं कौफ का मखरज है क्या? कौन बताएगा? सबका हाथ खड़े किए हुए। शाह जी आप बता दें, सही साहब से पूछते हैं। ज़बान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा। सोच लें। जी। सोच लिया? जी। इधर से पूछ लें, कोई बताना चाहता है? सही है। इधर वाले भी कह रहे हैं सही है। जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट हो चुके हैं टीम बी के और टीम ए के कोई पॉइंट नहीं है। घबराना नहीं, रिलैक्स रहना है, कोशिश करनी है। मन जद्दा, बुलंद आवाज से मन जद्दा। वजदा।
جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. پا لیتا ہے. تو ابھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی, کوشش جاری رکھنی ہے. بتائیے قوتن, تن میں کون سا قاعدہ ہے؟ تن. چلے مائک دیجیے گا صفوان بھائی کو. اظہار ہلکی. اظہار ہلکی ہے. جی سوچ لیا جی. اور جواب درست دے دیا. پوائنٹ آپ کے بھی ہو چکے ہیں, 20 پوائنٹ ہے ادھر. اور اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. اگلا دوسرا سوال ہے آپ سے. بتائیے عند ذی العرش, شین کا مخرج کیا ہے؟ احمد رضا نے بھی ہاتھ کھڑا کیا آخر میں. چلو آخر میں ہاتھ کھڑا کیا, احمد رضا سے پوچھ لیتے ہیں. آخر میں ہاتھ کھڑا کیا ہے, کسی نے بولنا نہیں ہے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کے درمیان, تالو کے درمیان والے حصے سے. اور جواب کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3. کون کون سے؟ جیم شین یا. جیم شین یا. اور آپ نے جواب درست دے دیا. ماشاءاللہ. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے. اور یہاں ہے 10 پوائنٹس. اگلا سوال, آخری سوال ہے آپ سے. بتائیے مکینم جب ملا کے پڑھیں گے, پہلی آیت کو دوسری آیت سے ملائیں گے, تو قاعدہ کیا ہوگا؟ جلدی بتائیے. یہ بتائیں گے کون کون؟ عبید بھائی کوشش کریں, ہمت کریں. یاد آ رہا ہے؟ نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے, یا تو ادغام ہوگا, یا اقلاب ہوگا, اظہار ہوگا, یا پھر اخفا ہوگا. چلیں یہ بھی بتا دیا. ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ یا ادغام بلا غنہ؟ ہاں مال غنہ. مال غنہ. اور عبید بھائی نے کہا ادغام مال غنہ, اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے, ماشاءاللہ. اور 30 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے, پہلے ہی آگے. اگر جواب دے دیتے ہیں آخری تو 20 پوائنٹ کی لیڈ سے جیت سکتے ہیں. اور آپ نے جواب نہیں دیا اور ادھر سے جواب آ گیا تو مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. آخری سوال بتائیے, آپ سے پوچھتے ہیں وما صاحبکم, وہ آخری آیت میں وما صاحبکم کون سا قاعدہ ہے؟ آج سب کے کھڑے ہو گئے ہیں. مصطفیٰ رضا سے پوچھتے ہیں. بتائیے مصطفیٰ رضا. اخفاء شفوی. سوچ لیں پیارے بچے, سوچ لیا. سوچ لیا. یہاں سے کوئی جواب دینا چاہے؟ صحیح ہے. ادھر والے کہہ رہے ہیں صحیح ہے. تو بھائی آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اچھا یہ بتائیں غنہ کریں گے یا نہیں, یہ بتائیں. کریں گے. کریں گے. لا, ایک الف کا, دو الف کا, ایک الف. اور جواب درست ہو گیا. اور 20 پوائنٹ کی لیڈز کے ساتھ آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے. ٹیم بی, ٹیم اے والے بڑے پریشان بیٹھے ہیں, ہار گئے. کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم محنت کیجئے گا. چلیں اب بڑھتے ہیں ادر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ ہمارے سید عفان ہمارے ساتھ حضر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی قوة عند ذی العرش مکین. 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 مطاع ثم امین. مطاع ثم امین. ذی قوة عند ذی العرش مکین. مطاع ثم امین. ذی قوة عند ذی العرش مکین. مطاع ثم امین. کوشش کریں سانس نہیں لینا, کوشش سانس پہلے آپ سینے میں بھریں. کیسے؟ ذی قوة عند ذی العرش مکین. مطاع ثم امین.
صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब बढ़ेंगे तरतील की तरफ। तरतील में हमारे साथ सफ़वान भाई इंशाअल्लाह टीम ए से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين ثم अमीन हमजा आइन की तरफ महसूस हुआ है, तो ये आप आइन को हमजा को आइन नहीं पढ़ना, हमजा क्लियर करना, ठीक है। मुत्ताइन ثم अमीन مطاع ثم أمين ثم أمين ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ثم अमीन। अमीन में हमजा थोड़ा और मेहनत करें, इस पर आपको मेहनत करनी है, बार बार इसको सेट करना है कि आइन की तरफ न जाए, कोई सुनने वाला ये ना समझे आपने हमजा की जगह आइन पढ़ा, ठीक है। ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم
وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا